اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذات دے حوالے نال چند سوالات ہیں اور وہ واسطے احباب نے انعامات بھی رکھے ہوئے ہیں. لیکن پہلے یہ گل یاد رکھو کہ میں سوال پڑھساں بھی صحیح سمجھائساں بھی صحیح, لیکن جنہ احباب نو اس دا جواب آندا ہوئے تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے سے. حضرت مفتی صاحب نے اس سلسلے نو پسند فرمایا ہے تے احباب پہلے ہاتھ کھڑا کرے سے. مڑ ساری ترجیح جڑی ہے وہ بچیاں دی تاکہ بچے اس کام میں زیادہ آگاہ ہیں. بچیاں اور نوجوانوں نو اس کام دے وچ ترجیح دیتی جاندی ہے. تو تمام بچے بالخصوص جڑے بیٹھے ہیں نہ دے سرپرست نال بیٹھے ہیں تو تھوڑا جہا انہوں ذرا شوق بھی دیواون اور توجہ بھی دیواون, اور جڑے نوجوان بیٹھے ہیں اسپیشلی جڑے اسٹوڈنٹس ہیں سکول دے کالج دے وہ خصوصی توجہ نال گل نو سنن بھی صحیح, اور جس بندے نو اس دا جواب آندا ہوئے تو ہاتھ کھڑا کر دیون. انشاءاللہ اسی انہاں دی چکی سے ایک کو جواب لے لسائیں. اور انعامات دا سلسلہ بھی حضرت مفتی صاحب اپنے دست مبارک نال انعامات بھی تقسیم کرے سن. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی ذات گرامی دے حوالے نال پہلا سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اصل نام کیا ہے؟ یہ ابو بکر انہاں دا نام نہیں ہے, یہ انہاں دی کنیت ہے. اصل نام کیا ہے؟ چلو بیٹا آ جاؤ. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور حضرت کیڑا انعام انہوں دینا؟ سارے برابر نے؟ آؤ بیٹا یہ آپ کا انعام ہے, اللہ آپ کو خوش. دوسرا سوال, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کچھ القاب بھی ہیں, دو لقب زیادہ مشہور ہیں, اور لقب کون دسے؟ چلو آؤ آپ دسو. حضرت ابوبکر صدیق کے دو لقب ہیں, صدیق اور عتیق. واہ ماشاءاللہ. صدیق اور عتیق دو لقب ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. اگلا سوال ہے, غار دے وچ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو محسوس ہویا کہ شاید کافر اندر آ نہ جاون, دیکھ نہ لون, تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پریشانی ہوئی نبی علیہ السلام دی ذات مبارک دے متعلق. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کس طرح تسلی دیتی؟ قرآن پاک دی آیت حضرت عثمانی صاحب نے تلاوت بھی فرمائی ہے. ماشاءاللہ. آؤ بیٹا, چھوٹے چھوٹے میں زیادہ دیکھ رہا ہوں, آپ پریشان نہ ہوں. ابوبکر صدیق نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. ان اللہ معنا. اللہ نے اس نے قرآن کا حصہ بنا دیا. چھوٹے بچے نے جواب دیا. ماشاءاللہ بچے بڑے علم رکھ دیں, صحابہ کرام دلان محبت رکھ دیں. اگلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احسانات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کوئی آپ آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات دنیا میں دے دیے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے اتنے احسانات تو وہ قیامت میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا ہے, حضرت ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں. زبردست زبردست. ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنا نفع ابو بکر دے مال نے دیتا ہے اتنا نفع کسی اور دے مال نہیں دیتا. ایک گل سن کے جناب صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ اچھا آپ بتا دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اور میرا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ماشاءاللہ. یعنی حضور کی ذات پر قربان ہے. میرا سارا مال اور میری جان سب کچھ تواڈے تے قربان ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے کہ جنت دے 8 دروازے حدیث دے اندر آندا ہے, کچھ روزہ داراں واسطے, کچھ جہاد والے واسطے, اس طرح. تو او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جنت دے کیڑے دروازے تو پکارا جائے گا؟ آپ بتاؤ بیٹا. آ جائیں ادھر, آ جائیں, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. جنت کے کس دروازے سے حضرت ابوبکر کو پکارا جائے گا؟ تمام دروازوں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ بیٹا, آؤ, یہ انعام ہے آپ کا. انعام لے لو بیٹا. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بن دیا نال ہی کچھ لوگ ہیں جی میں آج دھوکہ دے دیں بھائی اسی تا کلمہ گو ہیں, اس ویلے ہی کچھ کلمہ گو ہیں, لیکن انہاں ایک اسلام ایک رکن دا انکار کر دیتا ہے. جناب صدیق اکبر نے فرمایا تو آڈا فیصلہ میری تلوار کرے سے. وہ کیڑے رکن دا انکار کیتا ہے؟ آپ بتاؤ بیٹا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسے دلا چھوٹے چھوٹے بچوں دے وچ آج بیداری پیدا ہو گئی ہے. انشاءاللہ
صحابہ کرام دے گستاخ نو صحیح جواب دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں. آپ دی وفات دی تاریخ کیا ہے؟ آپ بتائیں. 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی. ماشاءاللہ. 22 جمادی الثانی 13 ہجری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں کہ جنہاں دی سب تو زیادہ نسلاں وچ صحابیت دا مقام اللہ نے عطا فرمایا. کتنیاں نسلاں صحابی ہیں آپ دی؟ چلو آپ بتاؤ. 4 نسل صحابی ہے. والدین خود حضرت ابوبکر، اولاد اولاد کی اولاد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ بیٹا ابوبکر صدیق یہ نقد نام ہے. حضرت ابوبکر صدیق خود، آپ دے بچے اور آپ دے بچیاں دے بچے، دوترے بھی اور پوترے بھی. ماشاءاللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو امت دے اوتے ایک بڑی آسانی پیدا ہوئی ہے، بڑی نعمت ملی ہے امت نو. او کیڑی نعمت ہے؟ بڑی مشکل تو اللہ نے نجات عطا فرمائی. آپ بتائیں. آپ دی وجہ آ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیمم، وضو کی جگہ تیمم. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو ہار کھڑی گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کتنیاں جنگیں شرکت فرمائی ہے؟ آپ بتاؤ. ماشاءاللہ. تمام جنگاں میں رسول اللہ دے نال رہن، کسے جنگ ایک ساتھ نہیں چھوڑے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات شریف تو بعد آ کے عرض کی تھی کہ میراث کے معاملے آپ نے سوال فرمایا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک حدیث سنائی، جڑی حدیث اہل تشیع دی کتابیں بھی موجود ہے. وہ حدیث کون سنائے گا؟ انبیاء دی وراثت کے متعلق. آ جاؤ. سوال یہ ہے، آ جاؤ. سوال یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میراث یعنی نبی پاک کی وراثت کا مطالبہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں نبی پاک کی جو حدیث مبارکہ سنائی وہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے. نیز وہ حدیث شیعہ کی کتابوں کے حوالے سے بتائیں، یعنی ان کی کتابوں کے حوالے. اسپیکر دینا. انبیاء کے مال میں وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کا مال صدقہ ہوتا ہے. یہ کتاب شیعہ کی مشہور اسفل الکافی میں. اصول الکافی. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حدیث یہ ہے کہ انبیاء کے مال میں وراثت نہیں ہوتی، ان کا مال صدقہ ہوتا ہے. اگلا سوال یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خلیفہ نامزد کر دیتا، تو اس وقت انہوں خلیفہ نامزد کرن تو بعد اللہ کو دعا مانگ کے اللہ نو کیا ہے ارشاد فرمایا، اللہ دی بارگاہ کی عرض کی تھا اس وقت. آ جاؤ. آؤ. اسپیکر میں کیا ہے بیٹا؟ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری مخلوق میں بہتر تھا میں نے اسے خلیفہ بنا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ مبارک. چھوٹے بچے واسطے آسان یہ سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح وچ، اس بیٹی پاک دا نام سارے تو چھوٹا بچہ کیڑا جڑا ہاتھ چکے سارے تو نکا بندہ جی. آؤ بیٹا آؤ آؤ آؤ. شاباش شاباش. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. ماشاءاللہ. جی بیٹا، حضرت ابوبکر صدیق کی کون سی بیٹی اللہ کے رسول کی بیوی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. آؤ اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ دے وچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ایام دے وچ کتنی نمازاں پڑھائیں؟ ماشاءاللہ. 17 نمازاں پڑھائیں. کمال کر دیتے. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ ماشاءاللہ. دیکھو بچے کا نام فیضان ہے. فیضان چلنے اور پھیلنے کو کہتے ہیں نا. مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. معزز ساتھیو، آج 24 جنوری 2022 بروز سوموار ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد ماچھیوال ضلع جھنگ میں بھائی حق نواز اللہ پاک اس کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر میں اس عظیم سلسلہ سوالات و جوابات بابت خلفاء راشدین نمبر حضرت ابو بکر پہ موجود ہوں. یقین مانیے یہ تمام سلسلہ میں پورے پاکستان میں کسی جگہ نہیں دیکھ سکا. جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے اس سلسلے کا کام لیا ہے نا، میں نے ملک کے طول و عرض میں اس جیسا نہیں دیکھا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اگلی نسلوں کی کامیابی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. جو قومیں اپنی تاریخ بھلا بیٹھتی ہیں، رب جانتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. میں ہر جگہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ بچوں کو بچپن سے تیار کرو. بڑے ہو کر کوئی گمراہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ایک جواب دیں گے، اے نویں گل ہے، اسی تے بچپن دعا سن دے آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، ہم نے تو بچپن سے یوں دیکھا ہے. یہ جو دلیل ہے نا، یہ دلیل اگلے کی پوری معاملے کو توڑ کے رکھ دے گی. آپ راتوں کو سوتے وقت بچوں کو کہتے ہیں ہاؤ آ رہا ہے، ڈر جاؤ، سو جاؤ. اس سے بہتر ہے انہیں ابو بکر بتاؤ، عمر بتاؤ، عثمان بتاؤ، حیدر بتاؤ رضی اللہ عنہ. یہ بتاؤ. یقین مانے آپ کہیں گے اپنی بات کرتے ہیں، لیکن میں اپنی والدہ مکرمہ کی بات ضرور کروں گا. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. میری والدہ سیدزادی ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کی کوئی 40ویں نمبر پہ پوتی لگتی ہیں. اللہ پاک اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. مجھے ایسی کوئی رات یاد نہیں ہے جب امی نے کوئی ادھر ادھر کی بات سنائی ہو. روزانہ رات کو سوتے وقت کسی نبی کا قصہ، کسی صحابی کا قصہ، اہل بیت کے واقعات، قرآن کریم کے واقعات، اور یہی پورے واقعات ہمیں یاد کروایا کرتی تھی. میں کچی کلاس پڑھنے، نرسری، پہلی KG1 پڑھنے بات میں گیا ہوں. مجھے سورت یاسین، سورت الرحمن، سورت واقعہ، سورت سجدہ، سورت ملک اور یہ آخری 10 سورتیں مجھے والدہ نے یاد کرا دی تھی. دیکھ کر بعض اوقات سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ یاسین والقرآن الحکیم لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے زبانی طور پہ آیت کے بعد آیت یاد تھی. تو یہ بچپن میں اگر آپ محنت کریں نا، یقین مانے وہ دن دور نہیں جب ہماری نسلیں انشاءاللہ تعالی وہ کام کریں گی جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے کہ جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. یقین مانو ہمارے اندر ایک غلطی ہے، ہم اولاد کو ٹوکتے ہیں. ٹوکنے کا ایک وقت ہوتا ہے. بچہ دن میں غلطی کرے نا، فوراً کو غلط کر رہے ہو، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، آپ کی قدر نہیں کرے گا. اس وقت نہ ٹوکو، اس وقت برداشت کرو، پی جاؤ، سہ جاؤ. تم والد ہو، تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں باپ والا دل ہے. جب رات کو سونے لگو نا اور بچہ ساتھ سو رہا ہو، سوتے وقت اسے کہو بیٹا یہ جو آج آپ نے کام کیا تھا نا، میں نے جان بوجھ کے نہیں بتایا، ایسا کام نہ کرو. یقین مانو سوتے وقت کی وصیت بندے کو زندگی کا سبق دے دیتی ہے. آج بچے ہمارے مخالف ہوتے تب ہیں، ہم وقت نہیں دیکھتے کس وقت اسے سمجھانا ہے. 4 بچوں میں 4 بندوں میں بیٹھ کے اس کی بے عزتی کر دی تو باپ کی عزت نہیں کرے گا، باپ کو اپنا دشمن سمجھے گا. وہ کہے گا میری انسلٹ اور بے عزتی کرتا ہے. تو یہ طریقہ. نمبر 2، اگر بچہ اچھائی کرے پھر اس کا اعلان کرو، پھر مجمع کو بتاؤ. یہ جو آج ہم نے چھوٹے، ورنہ سارے بچوں نے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کیے ہیں، میں نے چھوٹوں کا انتخاب صرف اسی وجہ سے کیا ہے، ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں لیکن یہ یاد رکھیں گے ہماری حوصلہ افزائی کی گئی تھی.
یہ انعامات کیا ہے؟ یہ بھائی نے جو ہمارے حبیب صاحب نے انعام، یہ کیا ہے؟ لیکن صرف یہ اپنی آئندہ نسلوں کی کامیابی کی بنیاد ہے. تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہو. میں بات کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق پر. ابو بکر کون ہے؟ امام ذہبی فرماتے ہیں ما خلق ابو بکر الا للرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر کوئی اللہ پیدا کرتا ہے کسی کی وجہ سے. ابو بکر کی ذات کو پیدا کیا گیا حضور پاک کی رفاقت کی وجہ سے. مرقات شرح مشکات کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر. ملا علی قاری رحمہ اللہ جیسا فقیہ، محدث، مفسر، اصولی اور اتنا بڑا مفتی جو ہرات سے نکل کے آج مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں قبر لے کر سویا ہے. مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر کے والد غصے میں، ابو بکر کے ابو کا نام ہے عثمان بن عامر، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، غصے میں گھر آئے. ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. آ کر ان کی والدہ حضرت سلمہ ام الخیر ابو بکر کی اماں جان، ان کو کہا کہ سوال اپنے بیٹے کو، بہت برا آج اس نے کیا. تو ماں نے کبھی بھی ابو بکر کے بارے میں اپنے والد کو اتنا خطرناک نہیں دیکھا تھا. آج یہ عالم دیکھا تو کہا کیا کیا میرے بیٹے نے؟ کہا تو نے سر پہ چڑھا دیا لاڈ پیار دے کر. آج اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، میری زندگی میں میری شرم سے نظریں جھک گئی ہیں. کہا ہوا کیا؟ کہا صبح میں نے تمہیں کہا اسے تیار کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، میں عبادت کے لیے لے جاؤں گا. کہا جی ہاں. ہوا یہ تھا کہ عبادت میں بت خانے میں جانا تھا تو کہا بچے کو اچھے کپڑے پہنا کر تیار کرو، میں ساتھ لے جاؤں گا. ابو بکر ساتھ گئے تھے. جب ادھر گئے تو بت توڑ کے واپس آئے تھے. اب ان کا والد بظاہر تو بت پرستی میں ہے شروع میں، اور جس کو خدا مانا جا رہا ہے یہ اس کو توڑ رہا ہے، تو کتنی بڑی بات ہوئی. تو کہا کیا کیا، کیسے توڑا؟ کہا میں تو ایک جگہ عبادت میں مشغول تھا، میں نے اسے بت کے پاس چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے یہ ان کے ساتھ کوئی عبادت کی کوئی ریلیشن شپ شروع کر دے. تو کہا اس نے اسے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا. جواب نہ دارد. کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا. کوئی جواب نہیں ہے. کہا اچھا میرے کپڑے پرانے ہیں، مجھے کوئی نئے کپڑے لے کے دے. جواب نہ دارد. جب یہ تین چیزوں پہ ابو بکر مایوس ہوئے کہ کوئی جواب نہیں ہے تو کہا اچھا پھر اپنی خیر منا. ایک پتھر اٹھایا اور دے مارا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا. باپ نے کہا یہ تو غضب کر دیا. کہا یہ ہوا. سلمہ ام الخیر حضرت ابو بکر کی اماں، اس بات کے بعد ماتھے پر کوئی پریشانی نہیں آئی. حالانکہ اس وقت کلمہ نہیں پڑا، ابو بکر بچپن میں. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بنو سعد میں اماں حلیمہ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے، کوئی اعلان نبوت نہیں ہے. تو باپ نے ابو بکر کو تو چھوڑا، بیوی کو کہا کہ تیرے چہرے پہ پریشانی بھی نہیں ہے، تو کوئی افسوس والا چہرہ تو بنا دی، کیا ہے تجھے؟ ابو بکر کی اماں نے حضرت ابو بکر کے والد کا ہاتھ تھاما. کہا ایک بات میں نے کہی تھی اور تم نے کہا عورتوں کی بات ہے، عورتوں کی ہے، توجہ نہیں دی تھی. اگر اس پہ توجہ دیتے تو آج مجھے گلہ نہ کرتے. آپ کے ذہن کے دریچے ہل گئے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہ کیا ان سی بات تھی؟ خاوند تو بیویوں کی باتوں کو ٹال ہی دیتے ہیں، زنانیاں دے گلے نے سوانیاں دے چھڑ دو. اس نے بھی کوئی ایسی بات سمجھ کے چھوڑ دی ہوگی. کہ کون سی بات تھی؟ تو کہا جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا آپ یہاں تھے یا باہر تھے؟ کہ میں تو سفر پہ تھا، واپس آئے مجھے پتہ چلا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے. کہ جب یہ پیدا ہوا آپ بڑے عرصے بعد آئے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے اس کی پیدائش کے وقت کچھ آوازیں سنائی دی تھیں، تم ہی نے مجھے کہا تھا عورتوں کو ایسے دماغ بجتے رہتے ہیں، ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں، آپ نے نہیں سنا تھا. آج پھر سناؤ. اب تو سننے کا موڈ بھی تھا اور سننا لائق بھی تھا. یہ بیٹھ گئے. کہ سنا کیا بات تھی؟ کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا نا تو مجھے کان میں فرشتوں کی گویا آوازیں آئیں، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق. یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی حقیقت سن، ابشری بالولد العتیق، تجھے صرف بچہ نہیں دیا، جہنم سے آزاد کردہ دیا ہے. اسمہ فی السماء صدیق، اس کا تعارف آسمان میں ہے اور فرشتے اسے صدیق کے نام سے جانتے ہیں. ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ ان کا دنیا میں دوست بھی ہوگا، صحابی بھی ہوگا اور ان کی مدد بھی کرے گا.
اس وقت کیا پتہ جب رسالت مآب کی عمر 5-4 سال کے لگ بھگ ہو، کیا پتہ اعلان نبوت کسے کہتے ہیں، کیا پتہ اعلان شریعت کسے کہتے ہیں، کیا پتہ اسلام کا آغاز کسے کہتے ہیں، یہ زمانہ. تو باپ نے خاموشی سے اپنی بات کو آیا گیا کر دیا. یہ میری بات کا مطلب امام ذہبی والی بات کہ ابو بکر پیدا ہی رسول اللہ کی نصرت کے لیے کیا گیا. اگلا جملہ، ابو بکر صدیق کے لیے قرآن کریم کی اتنی آیات ہیں، یقین مانیے جب یہ جملہ مجھے کہا جائے نا کہ ابو بکر پہ بولوں تو میرے لیے امتحان آ جاتا ہے کہ میں کس کو شروع کروں کس پہ ختم کروں. یقین مانیے الحمد والناس ابو بکر آپ کو اکثر آیات میں نظر آئے گا، اکثر مقام، اور ایسے ایسے صیغہ آئے الفاظ میں کہ وہ صیغہ قیامت تک ابو بکر کی حالت ایمانی پر دلالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں ایک آیت اٹھا رہا ہوں جو میں نے پڑھی ہے، سورۃ اللیل، یہ سورت نمبر 92 ہے، سورت نمبر 92 ہے، 30ویں پارے کی سورت ہے. رب کریم نے اس میں 2 شخصیات کا ذکر کیا ہے، ایک وہ جو اتقا ہے، ایک وہ جو اشقا ہے. اشقا کہتے ہیں بڑا بدبخت اور اتقا کہتے ہیں بڑا تقوی والا. اشقا سے مراد ولید بن مغیرہ جیسا کافر ہے، اور اتقا سب سے بڑا تقوی والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے. لا یصلاھا الا الاشقا وسیجنبھا الاتقا، دونوں لفظ اللہ نے یہاں فرمائے. لفظوں میں برابر ہے، مطلب میں اپنی اپنی جگہ. ان 2 لفظوں میں رسول اللہ کا جب دور شروع ہوا نا تو اب 2 قسم کی باتیں سامنے آئیں. ابو بکر نے مال کے دروازے کھولے پیغمبر اور اللہ کی رضا کے لیے، اور ولید بن مغیرہ مالدار نے خود اپنا مال بھی روکا اور لوگوں کو بھی روکنا شروع کیا کہ نہ دینا نہ دینا نہ دینا. تو رب کریم نے قرآن کریم میں یہ آیت اتاری اور یوں شروع کی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. یہ 4 لفظوں میں ابو بکر اور ولید بن مغیرہ کے کردار کو روشن کیا گیا. فرمایا ایک رات کا مسئلہ ہے، ایک دن کا مسئلہ ہے، ایک مذکر کا معاملہ ہے، ایک مؤنث کا معاملہ ہے. ان سعیکم لشتی، یہ 4 چیزیں الگ الگ ہیں. کیا مطلب؟ کفر اندھیرے میں ہے، اسلام روشنی کا نام ہے. ٹھیک ہے، کفر کی حیثیت نیچے ہے اور اسلام کی حیثیت اوپر ہے. ابو بکر کو والنہار اور ابو بکر صدیق کی کوششوں کو والذکر، اور اس کے معاملے میں اس کی ڈی ویلیو کرنے کے لیے اس کی حیثیت کو رات کا اندھیرا بتا کر ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں الگ الگ، تمہاری محنتوں کے رخ جدا جدا. اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. 3 لفظ ان کے لیے اتارے. فرمایا ابو بکر اعطا، یہ مال دیتا ہے، واتقى اللہ سے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، وصدق بالحسنى اور چاہتا ہے کہ میں اپنے قول و فعل سے حضور پاک کے دین کی تصدیق کر دوں. فسنيسره لليسرى. آپ اٹھائیے امام قرطبی کو الجامع لاحکام القرآن میں، اور اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں اور اس کا لفظ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم نے توضیح القرآن میں جو اردو میں ترجمہ کیا ہے وہ میں رکھتا ہوں. فسنيسره لليسرى کا رب فرماتے ہیں میں اور میرے فرشتے اس ابو بکر کو جنت کی تیاری کروائیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلْ کا وہ جو بخیل بنا پھرتا ہے، خالی بخیل نہیں ہے، وَاسْتَغْنَى متکبر بھی بن چکا ہے. یہ مال روکتا ہے تکبر کرتے ہوئے. اچھا چلو اس نے مال روک دیا، آگے کیا کہ آگے اس کے کرتوت یہ ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ شریعت کا انکار، تکذیب اور مخالفت کرتے ہوئے نظر آتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى میں اور میرے فرشتے اسے جہنم کی تیاری کروائیں گے. آپ اندازہ لگاؤ، یہ ابو بکر صدیق کو روز اول سے مقامات ملے ہیں، رتبات و مرتبات ملے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال جو لگاتے ہیں کس لیے؟ کیا میرا نام بنے؟ کیا ریاکاری ہو؟ کیا دنیا واہ واہ کرے اور ابو بکر کی جے جے کار ہو جائے کہ ابو بکر تو بڑا مال والا اور پیسے لگاتا ہے؟ یہ صفائی تو اور میں دیں تو لوگ کہیں گے محبت میں کہا ہے. تم محبت میں آنکھیں بند کر چکے ہو. تمہیں ابو بکر اچھا لگتا ہے تو باندھے دی ہر شے باندھی ہے، نہ باندھے دی کوئی شے نہیں باندھی. یہ تم نے زیادتی کی ہے.
ہمیں کہیں گے اچھا میں حدیث پڑھ دوں، کہیں گے پتہ نہیں اس کی سند ضعیف ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں جو اللہ دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس کا مقام سنو، الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى، یہ خدائی اتھارٹی ابو بکر صدیق کی صداقت پہ مہر تصدیق لگا رہی ہے۔ فرمایا الذی یؤتی، اس کی جیب سے جو مال نکلتا ہے، ابو بکر صدیق جو خرچ کرتا ہے، یؤتی مالہ، کیوں؟ یتزکا، یہ چاہتا ہے کہ میرا دل اور میرے اعمال پاکیزہ بن جائے، اسے ریاکاری نہیں چاہیے، اسے نام نہیں چاہیے، اسے واہ نہیں چاہیے، اسے اللہ کی رضا چاہیے۔ یتزکا، یہ یتزکا تزکیہ، پاکیزہ، صاف ستھرا۔ یہ جو زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کے لفظ کے مطلب کو سمجھو، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، رب فرماتے جب ان کے مال سے زکوٰۃ نکلے گی مال پاک ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ مال کو پاکیزہ کرنا، کہ یؤتی مالہ یتزکا، ابو بکر مال لگاتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ اچھا کوئی بدلے میں مال دے رہا ہے، ادلا بدلا چل رہا ہے، کوئی حضور پاک علیہ السلام نے اس کو دیا تو یہ دے رہا ہے، کوئی جوابی کام میں کوئی یہ چکر، کوئی یہ سین ہے، فرمائے نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وَمَا لِأَحَدٍ، یہ احد کی دال پر دو زیر تنوین تنکیر ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے ایک معرفہ ہوتا ہے، کامن ناؤن پراپر ناؤن، معرفہ اور نکرہ، معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں، نکرہ کا اطلاق عموم پہ ہوتا ہے، عام پہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ، اس دھرتی پر ایسا کوئی نہیں ہے، عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے نزدیک جس نے احسان کیا ہو تو یہ بدلہ دے رہا ہو، جی نہیں، یہ لوگوں کی رضامندی نہیں چاہ رہا۔ ہاں حضور پاک کے خاندان میں بنو ہاشم میں کسی نے ابو بکر پہ یوں احسانات کیے ہوں، کوئی مال دیا ہو، کبھی کوئی ضرورت ہو تو پیسہ دیا ہو، کوئی مشکل آئی ہو تو کسی نے ان کے معاملات میں تعاون کیا ہو، کوئی ہیلپنگ ہینڈ بنے ہو، چلو حضور کے خاندان میں باقی معاملات میں یوں مالی تعاون میں لوگ آئے، وَمَا لِأَحَدٍ کا ایک بھی نہیں ہے، احد ایک بھی نہیں۔ یہ لفظ احد سے کسی اور کی نفی یہ خالق کائنات نے یا اپنی ذات کے لیے کی ہے یا اس پیغمبر کی جماعت کے سرخیل کے لیے کی ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ وہی احد ہے، وَمَا لِأَحَدٍ، وہاں کوئی شریک نہیں ہے، رب وحدہ لا شریک ہے۔ یہاں ابو بکر کی رضا جو اللہ سے لیتا ہے یہ بھی ریاکاری نہیں ہے، یہ اس کی رضا لینا بھی وحدہ لا شریک کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ، اگلا جملہ، من نعمتن، یار کوئی احسان تو کیا ہوگا، پھر نعمتن، یہ نعمت کی تا پہ دو زیریں، یہ بھی تنوین تنکیر ہے، من نعمتن، کوئی تو اس پر نعمت کی ہوگی، کوئی تو اچھائی کی ہوگی، جو اتنا پیسہ لگا رہا، یہ جو خرچ کر رہا، کچھ تو ہوگا، من نعمتن۔ فرمائے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، من نعمتن تجزا۔ تو پھر کیا چاہیے؟ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، الا، جب الا آتا ہے نا ساری جھوٹی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کہہ کر جھوٹے خداؤں کی نفی کی، اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت کا اثبات کیا۔ میں جنگ والوں آپ کو مورخ اسلام حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کے لفظ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، شاید میرا لفظ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا، میں اپنے بڑے سے لفظ لا رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے ابو جہل نو توحید نہیں مننی سی، کیوں؟ لا الہ تے من لینا ہے، لیکن جدو اللہ آیا ہے تے اللہ اس دے جھوٹے خداواں دے اندر قلہ لے کے آ گیا۔ اللہ دے قلے تو ڈر ہے، مولانا کے لفظ ہوتے کہ اللہ کا قلہ ہے، یہ اس لیے نہیں چل سکتا تھا ابو جہل۔ تو اللہ ایسی چیز ہے جو ماں قبل میں قلہ کر کے سب کو ختم کر دے۔ فرمایا الا ابتغاء، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے، اس کو کسی کی لوگوں کی رضامندی، کسی کی اچھائی، کسی کا دل اس طرف پھیرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اسے اللہ کی رضامندی چاہیے۔ اور یہاں ابتغاء ہے، تفتیش بھی نہیں ہے، حالانکہ عربی میں دونوں کا معنی ایک ہے۔ ابتغاء بھی کہتے ہیں تلاش کو،
तफ्तीश भी कहते हैं तलाश को, सर्चिंग। पुलिस तलाशी ले तो कहते हैं तलाशी ली है, तफ्तीश की है। तफ्तीश भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तफ़ईल इब्तिगा भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन दोनों का फ़र्क है। ये तफ्तीश ज़ाहिरन तलाशी को कहते हैं, इब्तिगा अंदर दिल की तलाशी को कहते हैं। सुभान अल्लाह। बंदा क्या तलाशी लेगा? ज़ाहिर से ही लेगा, मेरे दिल में क्या छुपा हुआ है अब भाई मेरे तो नहीं पूछ सकता। दिल की बात तो रब जानते हैं ना, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ने तफ्तीश फत्तश युफत्तिश तफ्तीश के बाप में से कोई सीगा नहीं लाया। क्यों? कोई कह सकता था अबू बकर ऊपर ऊपर से कह रहा है। रब जो दिलों के भेद को जानता है और अल्लाह जो दिलों के हालात से वाकिफ़ है, और रब करीम जो दिल के अंदर छुपे के मामलात की इंतहा तक जानता है, वो फरमा रहे हैं इल्लब्तिगा, फरमाया ये दिल से चाहता है वजह रब्बिहिल आला, मुझे मेरे मौला का रज़ा वाला चेहरा मिल जाए। वजह चेहरे को कहते हैं। चेहरे का क्या मतलब? ये इसे कहते हैं मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? लफ्ज़ कुछ और हो मतलब कुछ और हो, समझाया जाए। आओ मैं आपको एक मतलब समझाता हूँ। एक बंदा गया, मसलन मौलाना बैठे हैं, इनके पास एक शख्स गया, वो इनके दोस्त का बेटा है, मौलाना किसी ओहदे पर है और मौलाना चाह रहे हैं कि मैं इसकी दरख्वास्त को न मानूं, लेकिन उसका वालिद बड़ी कुर्बानी वाला, बड़ा अच्छा था। तो इन्होंने कहा दिल तो मेरा नहीं आदा मैं तेरी गल मन्ना, तू नहीं तेरे सही दम है, मेरा जी तो नहीं चाहता मैं तेरी बात मानूं, तू नहीं, मुझे तेरे वालिद का चेहरा नजर आता है। असल चेहरा किसे कहते हैं? दूसरे की रजामंदी को। तो फरमाया इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, अबू बकर को अल्लाह की रजामंदी चाहिए। अगला लफ्ज सुनो, वाला सौफ यरदा, 21वें नंबर आखिरी आयत, वाला सौफ यरदा इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला वाला सौफ यरदा, हाँ हाँ इसका रब अनकरीब इससे राजी हो जाएगा। ये जो लफ्ज़ है ना वाला सौफ यरदा, इसको अगली सूरत के एक लफ्ज़ से मिलाकर देखें तो खुदा की कसम बंदे को समझ आता है कि उसलूब कुरान में अबू बकर और रसूलुल्लाह की मुमासलत कितनी है। एक बेईमान औरत थी, उसको पता चला कि कितने दिनों से हुज़ूर पाक पर वही बंद है। सूरत वज़्ज़ुहा सूरत नंबर 93 ये जो उतरी है ना, मैं उसका शान नुज़ूल पढ़ रहा हूँ। उस खातून ने रिसालत माब से अपने बुग़्ज़ का इजहार करते हुए हुज़ूर के पास आकर ये जुमला कहा, इन्ना शैतानक कद करनक, कहा तुझे तेरे शैतान ने छोड़ दिया। नऊज़ु बिल्लाह, वो अल्लाह को कह रही थी, वो जालिमा, वो मुशरिका, वो काफिरा, वो काज़िबा हुज़ूर पाक के सामने कहती है तुझे तेरे खुदा ने छोड़ दिया। यानी वही किसी वजह से बंद है, वो तकवीनी मामला है, वो अल्लाह की हिकमत के तहत है। लेकिन इससे इस औरत का क्या लेना देना? वही उस्ताद शागिर्द का कोई मामला हो तो आउटसाइडर को किसने कहा है तू दरमियान में मुदाखलत कर? तो उसने जब ये जुमला कहा, गैरत इलाही को जलाल आया। रब ने आयत उतारी, फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ए खूबसूरत चेहरे वाले, ए खूबसूरत बालों वाले, तेरे रब ने न तुझसे दुश्मनी की है न तुझे छोड़ा है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, न अल्लाह ने तुझसे दुश्मनी की है न रब ने छोड़ा है। ये मेरा और आपका मसला है, मैं जब चाहूँ कुरान उतारूँ, जब चाहूँ नाज़िल कर दूँ। इसमें किसी गैर का दखल, किसी आउटसाइडर की बात, इसका क्या वास्ता? मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। आप दिल छोटा न करना, परेशान न होना, ज़े के सदर पे ना आना, अपने दिल को तसल्ली और हौसले में रखो, न मैंने आपको छोड़ा है न आपसे दुश्मनी की। फिर अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में अलम यजिद का यतीमन फ़आवा वजदक ज़ालिम पे पूरी बातें फरमाई। मैंने आपका बचपन यूँ किया तो आपको जवानी में यूँ इज़्ज़तों से नवाजा। आप शुरू में नावाकिफ़ थे, दीन उतार के आपको हर चीज़ के उलूम से रोशनास किया। आप यतीम थे, आपको ठिकाना दिया, पूरी बातें फरमाई। आखिर में फरमाया वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, का सिर्फ दुनिया तक यारी नहीं है आपकी और मेरी, सिर्फ दुनिया के मामलात नहीं है कि यतीम थे तो ठिकाना दिया, आपके पास माल नहीं था तो मालदार किया, आपके पास आसमान की खबरें शुरू में नहीं थी, कुरान उतार के आपको रोशनास किया। सिर्फ दुनिया तक नहीं है, जो दुनिया में इज़्ज़त है ना, इससे बढ़ के आखरत में होगी। वो कैसे? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मेरा महबूब खुश हो जा, दुनिया की ज़िंदगी से बढ़ के आखरत की ज़िंदगी होगी। खैर
अखयर, इसमें तफसील, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे बड़ा लफ्ज़ नहीं है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, दुनिया से बढ़ के आखिरत की ज़िंदगी होगी। और आखिरत में क्या होगा? वला सौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा, आपको आपका रब इतना अता करेगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना, आप खुद फरमाएंगे मेरे मौला मैं तुमसे राज़ी हो गया। ये लफ्ज़ जो हुजूर के लिए उतरा है ना, यही लफ्ज़ सूरतुल लैल के आखिरी लफ्ज़ में उतार के देखो। यहाँ है वला सौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा, और वहाँ है वला सौफ यरज़ा, कि अबू बकर से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको इतना देगा कि अल्लाह इससे राज़ी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आप याद रखना, ये रिसालत मआब और अबू बकर की आपस में निस्बत इत्तिहादिया है, जिसको इस मोहब्बत में बयान किया जाना। वो अल्फाज इधर, वो अल्फाज इधर। इसे को समझाने के लिए एक जुमला कहता हूँ। हमारे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि कुर्सियों के मामले एक जैसे, रसूलुल्लाह की कुर्सी पर नबुव्वत की मोहर है, अबू बकर की कुर्सी पर सदाकत की मोहर। वो पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो था दरिया मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते थे फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उसी मस्जिद के मिंबर व मेहराब जैसा लगता था। ये अबू बकर फरमाया गया, इसे अबू बकर कहते हैं, जो इस तरह रसूलुल्लाह से निस्बत इत्तिहादी रखे। और मेरे दोस्तों, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसती का वक्त आया तो अल्लाह के रसूल ने इशारे दिए कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ। यूँ नहीं फरमाया कि मैं फौत हो जाऊँगा, पीछे क्या करोगे। सहाबा के दिल फट जाते। हुज़ूर पाक ने एक तमसील से, एक तरीके से, एक अदा से यूँ इशारे दिए कि अजिल्ला लोग, बड़े लोग, बुज़ुर्ग जय्यद समझ जाएँ। सही बुखारी से लेकर सुनन इब्न माजा तक सियासत्ता में मुकम्मल ये रिवायत मौजूद है। हुज़ूर पाक मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को कहा कि मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाऊं, एक शख्स का और उसके अल्लाह का सुनाऊं। तो जो नए ईमान लाने वाले हैं उन सब ने यही समझा किसी का वाक़या सुनाया जा रहा। सुनाइए या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। तो हुज़ूर ने फरमाया इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाह मा बैन ज़हरतिल हयातिद दुनिया फमा इंदल्लाह फ़ख्तार मा इंदल्लाह। वाक़या शुरू है। इन्ना अब्दन, एक बंदा था, उसके और अल्लाह का मामला चला। खय्यरहुल्लाह, अल्लाह ने उसे फरमाया मेरे बंदे आ तू और मैं एक मुआहदा करते। अल्लाह क्या मुआहदा? फरमाया मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूँ, जब तक इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो रह जाओ। खय्यरहुल्लाह, तुझे इख्तियार है, तू जो चाहे कर, तेरे हाथ में तेरी मौत गोया मैं दे रहा हूँ। जब चाहेगा हम तेरी रूह कब्ज कर लेंगे, और जब तक चाहेगा मा बैन ज़हरतिल हयातिद दुनिया, दुनिया की रंगीनी में रहता चला जाओ। इख्तियार है। वमा इंदल्लाह, जब चाहना अल्लाह के पास आना। एक शख्स को इख्तियार मिला। अब जो नए ईमान लाने वाले लोग हैं वो तो बतौर वाक़या सुन रहे हैं ना, बतौर किस्सा सुन रहे हैं कि वाकई इस तरह यूँ। अबू बकर भी सुन रहे हैं, मस्जिद में वो और भी हैं, अबू बकर भी हैं, लेकिन ये कोने में सामने बैठे हैं। हुजूर अगला जुमला क्या फरमाते, और अबू बकर का दिमाग पहुँचा है कि वो इस धरती पे हो कौन सा सकता है जिसको इतना बड़ा इख्तियार रब दे दे। वो कौन हो सकता है? वो आखिर किसकी बात है? तो अबू बकर की यारी है ना रसूलुल्लाह से, उस निस्बत पे पहुंचे कि दिल मुस्तफ़ा हमें क्या इशारा दे रहा है। अगले जुमले के इंतज़ार में सब थे। हुजूर ने अगला जुमला फरमाया, जो नए लोग थे वो हंस पड़े, अच्छा ऐसा भी हुआ, और अबू बकर रो पड़ा। फरमाया जब अल्लाह ने उस बंदे को ये इख्तियार दिया तो उस बंदे ने क्या रिप्लाई और क्या जवाब दिया? फरमाया फ़ख्तार मा इंदल्लाह, उसने रब को कहा मेरे मौला तूने जब मेरे ऊपर इतना एहसान किया तो इतना मोहसिन है, अब मैं दुनिया में तुझसे दूर क्यों रहूं, अल्लाह मैं तेरे पास ही आना चाहता हूँ। उसने अल्लाह की मोहब्बत में ये जवाब दिया। ये हदीस इतने तक है। अगला लफ्ज़ सुने, फ़बका अबू बकर मिन नाहियतिल मस्जिद, अबू बकर मस्जिद के कोने से यूं रोए कि जैसे दिल के कुड़न से बंदा रोता है। तो जो नए ईमान लाने वाले किस्से के शौक में किस्से में बैठे थे ना, उन्होंने गोया अबू बकर को यूं देख के कहा कि इस बूढ़े बुजुर्ग को क्या हुआ, हुजूर तो किसी की बात कर रहे और ये रो रहा। लेकिन किसी की बात नहीं थी, बात वो थी जो या रसूलुल्लाह समझे थे या अबू बकर समझे। जब ये रोए ना और इनके रोने की आहट आवाज बुलंद हुई जो बर्दाश्त से बाहर थी,
حضور پاک کی توجہ ابو بکر پہ گئی تو حضور پاک سمجھ گئے کہ جسے سمجھانا تھا وہ سمجھ گیا. حضور نے اس حدیث پاک کو یہیں ختم فرمایا. آپ اٹھائیے ذخیرہ حدیث, اس سے بڑھ کے آپ کو آگے لفظ نہیں ملے گا. کیا کیا؟ یہ حدیث یہیں چھوڑی, ابو بکر کی دلداری شروع فرما دی. فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. کہا لوگو آؤ میرا ایک حکم بھی سنتے جاؤ. وہ کیا تھا؟ رسالت مآب جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام کے گھروں کے مختلف دروازے ہوتے, مثلا 2 دروازے. ایک دروازہ بازار جاتے تو وہ شہر میں کھلتا, اور ایک دروازہ کسی نہ کسی کونے کے ذریعے جو پڑوسی تھے مسجد نبوی کے, وہ مسجد نماز کے لیے رکھا ہوا تھا کہ دروازہ اور کھڑکی کھلے گی تو ہم مسجد میں نماز کے لیے چلے جائیں گے. یہ ادھر سے جاتے تھے, بازار جانا ہوتا تو ادھر سے جاتے. حضور نے فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد, یہ تم اپنے سارے دروازے مسجدوں میں بند کر لو. باہر سے آنا, اپنے گھر والا دروازہ, بازار جاؤ بھی باہر سے جاؤ, شہر جاؤ بھی باہر سے جاؤ, مسجد میں آنا ہو تو اسی دروازے, یہ سارے دروازے بند ہوں. اور یوں ابو بکر کو دیکھا, فرمایا الا خوخۃ ابی بکر, یا میرا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا. الا خوخۃ ابی بکر. اور ہوا, سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا, ایک ابو بکر اور حضور پاک کا دروازہ کھلا رہا. یہ اشارہ دیا آج امت کی قیادت کے لیے میں آتا ہوں, میرے بعد اس امت کی قیادت کے لیے ابو بکر آئے گا. یہ خلافت بلا فصل کی بہت بڑی دلائل میں ایک دلیل ہے. اچھا دروازہ کھلا رکھا. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے, اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ مسجد نبوی جائیے, جو جا چکے ہیں نا, جتنے بندے جا چکے ہیں ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ آپ مجھے بتا پائیں کہ آپ میں کتنے بندے مسجد نبوی گئے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں نا, مجھے پتہ چلے کہ مسجد نبوی میں جانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سنو ذرا, میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگا. یہ اسپیکر ہٹائیے, توجہ, یہ مجھے دیکھیں جو میں بات سمجھانے لگا. آپ مسجد نبوی جائیے اور یوں منہ کیجئے جہاں جہاں باب السلام ہے, یوں باب السلام جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کر سلام پڑھنے کے لیے آپ باب السلام جائیں گے. اب توجہ رکھیں, جو میں نے منہ کیا ہے نا اس طرح میں سمجھانے لگا ہوں. جب آپ باب السلام انٹر ہوں گے تو ایک آپ کا دایاں ہاتھ ہے, ایک آپ کا بایاں ہاتھ ہے. بائیں ہاتھ پہ آگے جا کر مواجہ شریف ہے اور روضہ نبوی ہے. دائیں ہاتھ پر جدید محراب ہے جو اس طرف سے جاتے ہیں. اینڈ پر حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے جسے باب البقیع کہتے ہیں. توجہ, جب آپ یہ باب السلام جانے لگیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوگی مسجد نبوی کے 2 دروازوں کے درمیان, اوپر لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر. یہ وہی کھڑکی ہے, آج بھی وہ نشانی برقرار ہے. یہ میں نے اسی لیے آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے تاکہ جو بندہ جائے وہ خود سمجھے کہ ہے کیا. میں جب پہلی بار عمرے پہ گیا تھا نا, اللہ کا کرم, مجھے پہلے پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہمیں لے جانا ہے, تو ساری ترتیبیں بن رہی تھی. میں نے اس 1-2 ماہ کے سفر کو یوں قیمتی بنایا کہ تمام کتب کے حوالہ جات اکٹھے کیے جو صحابہ کرام کی یادداشتوں پر تھے, اس کو اپنی ایک ڈائری میں ساتھ لکھا اور ادھر جا کے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا کہ بات ہے کیا. ورنہ تو سننے والی بات اور ہوتی ہے نا. آپ کا حتیم بھی ہے اور صفا مروہ بھی ہے اور کعبہ شریف بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے اور مطاف بھی ہے اور مزدلفہ بھی ہے, عرفات بھی ہے, مینا بھی ہے. تو وہاں تو سارا چٹھا کٹھا ایک جیسا ہو جائے گا نا, تو ایک ایک چیز کی نشانی ہونی چاہیے. یہ خوخۃ ابی بکر اتفاق سے میں لکھنا بھول گیا. مسجد نبوی میں ہمیں ایک بزرگ ملے جنہوں نے مسجد کی سیر کرائی. آتے آتے جب وہ اس پر آئے نا, میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میں بھول گیا, لیکن اللہ نے مجھے دکھا دیا. اس کے آج بھی لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بالکل الٹے ہاتھ, وہ نشانی اس کھڑکی کی طرح موجود ہے. اگرچہ اس کھڑکی کو کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کھڑکی کو آج تک برقرار رکھا گیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ حضور نے کھلا رکھا. اور سنو جو میں جملہ سمجھاتا ہوں, ابو بکر کی محبت رسول اللہ سے اتنی ہے کہ میرے بعد امت کی قیادت یہ کرے گا. ایک اور موقع آیا, صحیح بخاری میں موجود ہے, کتاب الفرائض کے تحت امام بخاری روایت لائے. ایک عورت آ کر اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے, یا رسول اللہ میرا ایک تفصیلی مسئلہ ہے, حضور سفر پہ نکل رہے ہیں, کیا کروں. ادھر دیکھا آپ علیہ السلام جلدی میں حضور جا رہے ہیں,
اور مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن ہے چلو بعد میں پوچھوں گے، لیکن ہے تفصیلی، فوری کوئی ایک لفظ کا جواب اس عورت کو نہیں چاہیے تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد میں آنا جب میں سفر سے آ جاؤں۔ اس خاتون نے ایک عجیب جملہ بولا، امام بخاری فرماتے ہیں جواب تو یہ بنتا تھا نا کہ نعم یا رسول اللہ، میں جی بات آپ آ جاؤں گی آپ کے پاس، یوں نہیں ہے۔ اس نے کہا ان اجد کا، ان اتیت ولم اجد کا، اگر میں آؤں اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں تو، عجیب جملہ اس صحابیہ نے کہا، کأنہا تقول الموت۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کی مراد یہ تھی کہ شاید آپ دنیا چھوڑ جائیں، تو حضور نے فرمایا لم تجدینی فاتی ابا بکر، کوئی خاتون میں نہیں ہوں گا نا، کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے ابو بکر بیٹھا ہوگا، یہ کر دے گا۔ اس سے بڑا لفظ اب کام، یہ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ اور میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ سے وہ نسبت اتحادیہ ہے کہ ایسی نسبت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ کئی مواقع آپ دیکھیں حضور پاک کے ایک اشارے پہ ابو بکر یوں سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہو۔ امام سمہودی روایت لائے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صبح اٹھی کہ یا رسول اللہ مجھے خواب کی تعبیر دے دیں۔ عائشہ کیا دیکھا؟ کرات عجیب خواب دیکھا، 3 چاند ہیں، ایک نہیں ہے، 3 چاند ہیں اوپر، اور میں دیکھتی ہوں ایک آرام آرام سے نیچے آ رہا ہے، آتے آتے میرے اس روزے میں چلا آیا ہے اور زمین کے اندر چلا گیا۔ میں بڑی حیران ہوں، نیچے دیکھ، اوپر دیکھو تو ایک اور چاند روانہ ہے، وہ بھی آ کر میرے روزے میں دفن ہو گیا، اندر چلا گیا۔ میں بڑی حیران کہ چاند تو ایک ہے، یہ 2، تیسرا بھی آ گیا، تیسرا بھی آ چاند۔ مجھے نہیں سمجھا یہ کیا چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے قدر توقف فرمایا، کہ عائشہ والد صاحب آئے نا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی جستجو ہے، انتظار میں ابو کب آئیں گے۔ حضرت ابو بکر گھر آئے، حضرت ابو بکر کے اس گھر سے بھی کئی نسبتیں ہیں نا، بیٹی کا گھر بھی ہے اور ماں کا گھر بھی ہے۔ اولاد کے اعتبار سے تو بیٹی اور مومنوں کی ماں ہونے سے والدہ ہے نا۔ ام ابیہا ایسے تو لقب نہیں ہے حضرت عائشہ کا کہ اپنے ابو کی بھی والدہ، تو وہ ماں کا گھر بھی ہے، بیٹی کا گھر بھی ہے، اور اپنے نبی کا گھر بھی ہے۔ ابو بکر آئے، اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خدمت شاید کی لیکن فوراً پوچھا کہ ابا جی ایک مسئلہ بتا دیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے یوں دیکھا کہ مسئلہ میں حضور کے گھر میں رہ کے حضور پاک سے نہیں پوچھا، کہ ابو جی سے میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا، اس لیے آپ بتا دیں۔ اب ابو بکر صدیق کا دماغ چلا کہ وہ کون سا ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو رسالت امام میرے حوالے فرما دیں۔ اب ذرا جسے کہتے ہیں نا وہ پوری ترتیب سے، پوری توجہ سے، کہا جی پوچھو۔ کہا ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، آسمان پہ 3 چاند ہے، ایک اترتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا، یوں پے در پے باری باری آتے ہیں، اور آتے آتے یہ میرے کمرے میں آ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا نا، جو رومال اور چادر تھی نا اسے چہرے پہ رکھا اور روتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اس بارے میں گویا شش و پنج میں آ گئی کہ حضور پاک نے بتایا نہیں، حوالے کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ ابا جی ہر مسئلہ کھول کے واضح صاف بتانے سنانے والے ہیں، میں ابو بکر کے سینے پہ پل کر جمع ہوئی ہوں، یہ میرا والد ہے، اور رونے لگ گیا ہے۔ جواب بھی نہیں دیا، کیا میں نے اپنے ابا کو پریشان کر دیا؟ اب میں کیا کروں کیا نہ کروں؟ دوبارہ حضور سے عرض کروں تو آپ علیہ السلام کہیں پر ناراض نہ ہو جائیں کہ جب ایک بار میں نے آپ کو ریفر کر دیا حضرت ابو بکر کی طرف پھر ادھر، تو میں کیا کروں؟ کہتے میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک، ابو بکر کو پتہ چل گیا اور رسالت میں آپ کو بھی چل گیا، انہیں بتا دیا، اب مجھے بتانا ضروری ہوگا تو یہ حضرات دوبارہ بتا دیں گے، ورنہ میں اب ان کو پھر ابو کو نہیں رلاتی اور رسول اللہ کو تنگ نہیں کرتی۔ میں پی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت آیا جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے اور رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک پر صحابہ میں سوال اٹھا، تو مسند الفردوس دہلوی میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کا فیصلہ سنایا کہ ما دفن نبی الا حیث یموت، نبی کی ذات کے لیے فیصلہ یہ ہے
اس کی اسی جگہ قبر بنتی ہے جہاں اس کا انتقال ہوا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد حضرت رسول اللہ کی قبر مطہر اما عائشہ کے حجرے میں بنی ہے. کیوں کہ مات رسول اللہ بین نہری و سحری. صحیح بخاری کتاب المغازی جلد نمبر 2 حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے. قبر مبارک رسالت مآب کی یہاں بنی. اما عائشہ نے اپنے حجرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا, ایک قبر مبارک کی طرف اور ایک اپنی رہائش کی طرف. تھا ایک ہی حجرہ. کچھ دن گزرے, ابا جان کہتے ہیں پھر میرے گھر آئے. حضرت ابو بکر آئے اور آ کر کہا بیٹا آپ نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا. ایک وقت گزر گیا, ایک عرصہ گزر گیا. کہا ابا جی میں نے تو آپ سے کئی مسئلے پوچھے ہیں, آپ کا اشارہ کس مسئلے کی طرف ہے؟ کہ وہ خواب دیکھا تھا. ہاں میں نے 3 چاندوں والا خواب ضرور دیکھا تھا, آپ نے نہیں بتایا تھا. تو کہا عائشہ آج تیرے حجرے میں پہلا چاند آ گیا ہے. آپ اندازہ لگاؤ, دوسرے حضرت ابو بکر اور تیسرے حضرت عمر کی قبر مبارک. میرے دوستو, حضرت ابو بکر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات میں ٹھہرے ہیں. جہاں اور کوئی نہ ہونا وہاں اکیلا ابو بکر اس امت میں رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کافی ہے. سب سے زیادہ خطرہ رسالت مآب کو ہجرت کی رات تھا یا نہیں تھا؟ جب 100 قبیلوں کے 100 بندے آئے ہوئے ہیں, وہ سارے مار دیں, کس سے اوپر اپنا خون تلاش کرو گے؟ ہر قبیلے کا ہر بندہ ایک قاتل ہوگا. ایک قبیلہ 100 کے سامنے کیسے ٹھہرے گا؟ اتنا خطرناک مسئلہ. جب گھر کا گھراؤ ہو چکا تھا, اس ٹائم پہ اکیلے ابو بکر نے رسالت مآب کا تحفظ کیا. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں لکھا ہے, اور اسی طرح امام ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے. اور غالباً یہ روایت آپ کو, ہاں ان 2 کتابوں میں, غالباً مستدرک میں بھی میرے ذہن میں آتا ہے, لیکن ان 2 میں ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ابو بکر سے غار سے نکلنے کے بعد ایک بار پوچھ لیا کہ ما لک یا ابا بکر تمشی ساعتا بین یدی و تمشی ساعتا من خلفی. کیا ہوا؟ میرے ساتھ ہی تو چل رہے ہو, کبھی دائیں چلتے ہو, کبھی آگے, کبھی بائیں, کبھی پیچھے, ایک جگہ کیوں نہیں چلتے؟ تو رسالت مآب کے دامن کو پکڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حکم ہے آپ کا, ایک طرف چلو تو ابو بکر ایک طرف ہی چلے گا, اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سفر کے معاملات کی پالیسی اس غلام کو دے دیں, میں طے کروں گا. آپ ہی نے مجھے فرمایا یہ میرا چلنا اسی پالیسی کا حصہ ہے. ابو بکر کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں اکیلا اس امت میں آپ کا اس دھرتی پہ تحفظ کر رہا ہوں. اسباب کی دنیا میں ہوں, مسبب الاسباب کا معاملہ اپنی جگہ, اللہ کا معاملہ اپنی جگہ, لیکن جب میں ہوں نا, آپ کی ذات کو کچھ ہو جائے, میں پوری امت کو کیا جواب دوں گا؟ میں آپ کے دائیں بائیں اور آگے چلتا ہوں, اس سائڈ سے مطمئن ہوتا ہوں کہ یہاں سے آگے تک کوئی آپ پر حملہ نہیں ہو سکتا, تو پھر میں دوسری طرف چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ ادھر کی نگرانی کرو. وہاں سے مطمئن ہوتا ہوں تو ادھر آ جاتا ہوں. یہ اکیلا ابو بکر رسالت مآب کے لیے کافی ہے. کنز العمال میں امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں, حضرت عمر نے فرمایا تھا للیلۃ ابی بکر من الغار خیر من عمر ہی. کہے لوگو, ابو بکر نے جو غار میں 3 رات میں بیٹھ کے جن نیکیوں کی انتہا کو پا لیا, ان میں سے 1 رات کی نیکی عمر فاروق کی پوری عمر سے بہتر ہے. حضرت عمر فرمایا, عمر جس کے کہنے پہ 20 آیات اتری اور جبرائیل جیسے فرشتے کو رب نے عرش سے فرش پہ بھیجا, یہ عمر جس کی کوڑے پہ زمین کا زلزلہ رکے اور قیامت تک رکے, جس کی ایک آواز پہ ساریہ بن زنیم تک ہوا ان کی آواز اور پیغام کو لے کر جائے, جس کے ایک خط سے دریائے نیل چلے اور جس کی چادر سے ہررا کی آگ بجھے, وہ عمر فاروق کہتے میری پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے اس غار کی 3 راتوں کی 1 رات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ابو بکر, یہ اس امت میں کسی اور کا قول ہوتا تو شاید میں حیا میں پیش نہ کرتا, لیکن یہ حضرت عمر کا اپنے بارے میں ہے تو میں اس بار اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ خیر من عمر ہی. کہ لوگوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس رات کی 1 نیکی کتنی ہے؟ میرے دوستو, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جو اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کے جسم سے نکلنے والا, اس کی آنکھ سے نکلنے والا خون کا سفید قطرہ جسے آنسو کہتے ہیں,
وہ بھی اتنا پاکیزہ ہے کہ جب سانپ کے ڈنگ مارنے پہ اس نے پاؤں نہیں ہلایا کہ میری گود میں حضور ہے اور ان کا آرام خراب ہو، اور بے اختیار آنکھ سے آنسو نکلا تو حضور کے کپڑوں پہ گر سکتا تھا، غار ثور کی مٹی اور ریت پہ گر سکتا تھا، کسی پتے پہ کسی پتھر پہ گر سکتا تھا، نہیں، ابو بکر کے اس آنسو کو اللہ نے جگہ دی ہے تو حضور کے رخسار انور پہ دی، حضور کے چہرے پہ دی۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے جو کہا ہے نا کہ صدیق کا سچ مشکوک ہے اگر، تو سچ زمین پہ نہیں آیا، کہ ابو بکر جیسا بندہ بھی نعوذ باللہ سچا نہیں ہے، پھر سچائی اس دھرتی پہ کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جس نے وفاؤں کی انتہا کر دی، آل، اولاد، مال، جان، وقت، سب کچھ حضور پاک پہ لٹایا۔ تبھی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو ابھی ایک بچے نے جواب دیا، حضرت مولانا نے پوچھا، رسالت مآب نے اعلان کیا، ما عندنا یدن الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ۔ کہ لوگو تمہارے اس نبی پر اگر کسی نے نیکی اور احسان کیا، اس دھرتی پر میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، ہاں ایک ابو بکر ہے جس کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، قیامت میں رب سے لے کر دوں گا، یہ ابو بکر ہے۔ تو میرے دوستو، تبھی میں نے کہا پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہاں تک ابو بکر کو بیان کریں؟ یہ ہماری زبانیں، ہماری عمر، ہماری گفتگو یہ ختم ہو جائے گی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ختم نہیں ہوگی، جس کو جنت کے 8 دروازے کہے ابو بکر مجھ سے اندر آ۔ یار ہم کہتے ہیں اللہ جنت کی جوتیوں میں جگہ دے دے، تیرا احسان جوتیوں والی جگہ دے دے، تیرا ہمارے اوپر احسان اور بھلائی، اور ابو بکر کو جنت خود بلا رہی ہے، گویا جنت کو ابو بکر کے جنتی ہونے پہ فخر ہے۔ اس کے بارے میں ہم کوئی جملہ کہیں، بس ہماری اتنی دعا ہے رب کریم اس کا فیض ہمیں عطا فرمائے، اور اس کی تربت پہ قیامت تک کروڑوں اربوں رب رحمت نازل فرمائے، قیامت میں اللہ ہمیں ابو بکر کا ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔